رب دا کلام لے کے آئے ہاں تے یسو دا سلام لے کے آئے ہاں۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں ناظرین السلام علیکم، شالوم اور سلام۔ اپنے آج کے پروگرام کا آغاز اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں۔ خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کے اوپر اپنی مہربانی اور اپنے آسمانے برکت کو ہمیشہ کھلا رکھے، آمین۔ پیارے عزیز دوستو اور ناظرین، انتہائی اہم موضوع ہے قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی۔ یہ موضوع آج اس کا دوسرا حصہ ہے اور آج کا جو جز ہے اس موضوع کا وہ بہت اہم ہے اور وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بائبل مقدس میں سے چند آیات کی تلاوت میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حصول برکت کے لیے ہے کیونکہ موضوع قرآن ہے اور اسی کے اوپر ہم رہیں گے۔ لیکن آئیے ہم بائبل مقدس میں سے جناب حضرت پطرس رسول کی معرفت خدا کا جو کلام ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر اپنے موضوع کی طرف ہم بڑھیں گے تاکہ اس کے اوپر ہم گفتگو کر سکیں۔ تو آج کی تلاوت جو ہے وہ جناب حضرت پطرس رسول کا دوسرا عام خط اور اس کے پہلے باب کی 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ یہ خلاصہ ہے بائبل مقدس کا، خدا کے کلام کا، کہ وہ اس دنیا میں ہم تک کیسے پہنچا، اور خدا تعالیٰ کی ذات قدوس اور اس کے پاک روح کی برکت سے آج بھی ہم اس پر ایمان رکھتے، اس کو پڑھتے اور اس سے برکت پاتے، بلکہ زندگی کی نعمتیں پاتے ہیں۔ تو ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی۔ اور آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وحی اور اس کی حقیقت، یعنی وحی کیا ہے، یعنی کس طرح سے کلام جو ہے وہ آتا ہے۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے جناب حضرت شیخ الاسلام علامہ محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب علوم القرآن کے اندر کیا لکھا ہے، آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، وحی اور اس کی حقیقت۔ اور جناب علامہ تقی عثمانی صاحب نے وحی کا مفہوم یعنی اس کا مقصد اور معنی بیان کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ وحیٌ اور ایحاءٌ عربی زبان کے الفاظ ہیں، یعنی دو الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں، وحیٌ اور ایحاءٌ عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور لغت میں ان کے معنی جلدی سے کوئی اشارہ کرنا ہے، یعنی یہ ہے کہ کوئی اشارہ کر دیا گیا، خواہ یہ اشارہ رمز و کنایا کے اندر ہو یا اس کو استعمال کر کے کیا جائے، خواہ کوئی بے معنی آواز نکال کر، خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر یا تحریر و نقوش استعمال کر کے کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی
وحی کا مفہوم ہے۔ آئیے ذرا ان کی کتاب کو دیکھتے ہیں، اور پیج نمبر 28 کے اوپر یہ بات آپ کو ملے گی۔ علوم القرآن، اور اس کے مصنف ہیں جناب حضرت مولانا علامہ تقی عثمانی صاحب، اور پیج نمبر 28 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وحی کا مفہوم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس تمہید کو ذہن میں رکھ کر وحی کے مفہوم اور اس کی حقیقت پر غور فرمائیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، وحیون اور ایحاون عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور لغت میں ان کے معنی ہیں جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، خواہ یہ اشارہ رمز و کنایا استعمال کر کے کیا جائے، خواہ کوئی بے معنی آواز نکال کر بظاہری طور پہ جس کا کوئی جو ہے میننگ نہیں بنتا ہے، خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر، یا تحریر و نقوش استعمال کر کے، یعنی کوئی تحریر سامنے لکھ دی جائے، کوئی نقش یا نقشہ بنا دیا جائے، ہر صورت میں لغتاً اس پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں، یعنی یہ وحی کہلاتی ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ چنانچہ اسی معنی میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور وہ ارشاد کیا ہے؟ یہ سورہ مریم کی 11ویں آیت کو انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ پس وہ اپنی قوم کے سامنے محراب سے نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح شام تسبیح کرتے رہا کرو۔ تو یہ وہ وحی کے ثبوت میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اشارہ ہوا حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ جب وہ محراب کے اندر تھے، جہاں دعا کرنے گئے، تو انہیں کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہا کرو۔ پھر ظاہر ہے کہ اس قسم کے اشارے سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، اسی لیے لفظ وحیون اور ایحاون دل میں کوئی بات ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں یہی معنی مراد ہیں، اور پھر وہ سورہ النحل کی 68 ورس کا بھی حوالہ دیتے ہیں، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی، اس کو بھی وہی کہا گیا ہے، اور قرآن کے الفاظ بھی یہی ہیں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اس نے جو ہے وہ شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو یہ بھی ہے۔ اب چونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہد کی مکھی کو بھی وحی کی گئی ہے؟ تو یہ چونکہ ہم نے موضوع ہمارا اس طرح کا ہے کہ قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی، یعنی قرآن شریف کے اندر کیا لکھا ہے اور اس کے مفسرین نے یا علماء اکرام نے اس کے اوپر کیا بیان کیا ہے، اور ناظرین کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ آپ کے ساتھ ہم وہ باتیں شیئر کر رہے ہیں جو عام حالات میں آپ کو پتہ نہیں ہوتی، یا پھر علماء اکرام سے آپ بہت کم سنتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ خیال کر سکتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ علماء اکرام بہت ساری باتیں نہیں کرتے؟ تو میں چند ایک باتیں آج کے پروگرام میں آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ عالم سے پوچھئے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے، اور عام مفہوم کے اندر مسلم سکالرز کا دعویٰ ہے کہ مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، لیکن میں یہ صرف نقطہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ دوسری سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 62 آپ پوچھیے ذرا علماء اکرام سے کہ یہاں تو اور بھی 3 لوگوں کا اور ایسے مجموعہ 4 مذاہب کا ذکر ہے، مسلمانوں کا، یہودیوں کا، مسیحیوں کا اور صابیوں کا، کہ ان کی نیک عمل، ان کا ایمان اللہ کی حضوری میں رب کے ہاں قبول منظور ہے، اور ان کو اس کا اجر ملے گا، اور انہیں قیامت کے دن کوئی خوف اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ پوچھیں گے، آپ کو بہت اس کے اوپر کم سننے کو ملا ہوگا، بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے۔ تو کئی اور بھی نکات ہیں قرآن شریف کے اندر، بے شمار ہیں، جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہے اور آپ کو بتایا بھی نہیں گیا ہوگا۔
مثال کے طور پر ایک اور نقطہ میں عرض کر دیتا ہوں، قرآن شریف نے کچھ اشیاء کو لفظ حرام کے ساتھ نام لے کر ان سے ممنوع قرار دے دیا، جن میں اندر کہ انسان کا جو خون ہے یا کسی بھی جانور کا جو خون ہے وہ حرام ہے، سور حرام ہے، اور خدا کے علاوہ کسی اور معبود کے نام کی چیز حرام ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پورے قرآن شریف کے اندر لفظ حرام شراب کے ساتھ نہیں آیا۔ اور میری غرض یہاں یہ نہیں کہ میں شراب پینے کے لیے آپ کو کوئی ترجیح دے رہا ہوں، رغبت دے رہا ہوں، لیکن میں حق بیانی کر رہا ہوں کہ ایسے مسائل آپ نے یہی سنے ہوں گے کہ حرام ہے، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ سور کے ساتھ خنزیر کا لفظ وہ حرام ہے، خون حرام ہے، لہو جس کو کہا جاتا ہے، اور خدا کے علاوہ کسی اور معبود کے نام کی چیز وہ حرام ہے۔ لیکن ان کے ساتھ لفظ حرام استعمال ہوا ہے، لیکن شراب کے ساتھ جو بھی آیات آئی ہیں ان کے اندر لفظ حرام استعمال نہیں ہوا۔ تو سوچنے کے لیے اور بے شمار مثالیں ہیں جو کہ کبھی آپ نے سنی نہیں ہوں گی۔ ان آیات کے اوپر آپ پریچنگ نہیں سنتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو یہ بات تھوڑی سرپرائزنگ لگتی ہے، لیکن یہ ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ الانعام کی 112 آیت کوٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے ایک نہ ایک دشمن ضرور پیدا کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کس کے لیے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ تو یہ قرآن شریف کا حوالہ ہے سورہ الانعام چھٹی سورہ کا 112ویں آیت کا وہ دے رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے ایک نہ ایک دشمن ضرور پیدا کیا ہے۔ جنوں انس کے شیاطین ایک دوسرے کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور اس کے اندر بھی لفظ وحی یوحی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر سورہ الانعام کی چھٹی سورہ کی 121ویں آیت بھی بیان کی انہوں نے، وہاں لکھا اور بلا شبہ شیطان اپنے دوستوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پر جو آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں اور جو سن لیے ہیں آپ نے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اور پھر سورہ الانفال 8ویں سورہ ہے اور اس کی 13ویں آیت کو بھی بیان کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اطلاع دیتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے اندر بھی اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور وہ لکھتے ہیں پیج نمبر 29 پہ علوم القرآن میں کہ کسی غیر نبی کے دل میں جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اس کو بھی اس لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو احمدی مسلم ہے، جنہیں عرف عام میں قادیانی یا مرزئی حضرات کہا جاتا ہے، ہمارے بہت سارے تعلقات والے ہیں، ملنے والے ہیں احمدی مسلم بھی، اور وہ اپنے آپ کو احمدی مسلم کہلاتے ہیں، لیکن انہیں قادیانی اور مرزئی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی جو دیگر مسلمان ہیں جنہیں سواد اعظم کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت یا اکثریت میں ان کا جھگڑا یہی ہے۔ مرزئیوں کا کہنا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں انہیں وحی آتی تھی، اور پھر حقیقت وحی ان کی کتاب کا نام بھی ہے، اور پھر وہ آگے بیان کرتے تھے۔ اب عام مسلمانوں کا کہنا یہ کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، وحی جناب پیغمبر اسلام تک محدود تھی، اور وہ اس کے بعد کوئی وحی نہیں۔ تو اس بات کے اوپر بڑا جھگڑا ہوا، اور پھر پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر ان کے خلاف بل پاس ہوا، اور وہ غیر مسلمان یعنی کافر قرار دے دیے گئے، حالانکہ وہ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی مساجد ہیں، اور مجھے ایک دو دفعہ ان کی بڑی مساجد میں اور 2 ملکوں 3 ملکوں کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، اور میں نے دیکھا اور میں نے ان سے بات چیت بھی کی۔ تو اب یہ بات جو ہے، یہ خود علامہ تقی عثمانی صاحب جب مان رہے ہیں کہ کسی غیر نبی کے دل میں جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی اس کو بھی
اسی لفظ سے تعبیر فرمایا گیا، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے سورہ القصص کا 7ویں آیت ہے، یہ 28ویں سورہ، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ان کو کہا گیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ لیکن یہ سب اس لفظ کے لغوی مفہوم ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ شرعی اصطلاح میں وحی کی تعریف یہ ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو۔ اب یہ دوسری بات کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ غیر نبی کے اوپر بھی اسی، یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حوالہ دیا ہے کہ وہ غیر نبی تھیں، نبیہ نہیں تھیں، لہذا ان کے اوپر بھی، اور پھر یہاں یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ وحی اپنے اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ یعنی یہ پیغمبروں کے لیے، لیکن قرآن شریف کا حوالہ انہوں نے خود دیا ہے۔ پھر شیاطین کی جب بات ہوئی ان کے لیے بھی لفظ لَیُوحُونَ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور پھر ان کے لیے یوحی کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ انبیاء کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کا حوالہ دیتے ہیں کہ وحیٌ ایحاءٌ دونوں الگ الگ لفظ ہیں، اور دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایحاء کا مفہوم عام ہے، اور انبیاء پر وحی نازل کرنے کے علاوہ کسی کو اشارہ کرنا اور کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈالنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ لہٰذا یہ لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف یعنی ایحاء کا لفظ کہتے ہیں کہ نبی اور غیر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اور انبیاء پر وحی نازل کرنے کے علاوہ کسی کو اشارہ کرنا اور کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈالنا بھی اس کے مفہوم میں، لہٰذا یہ لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف وحی صرف اس الہام کو کہتے ہیں جو انبیاء پر نازل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے لفظ ایحاء کا استعمال تو انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لیے کیا ہے، لیکن لفظ وحی سوائے انبیاء کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت مشہور ترین ہے کہ وحی کا سلسلہ کیا رک گیا ہے یا ابھی تک جاری ہے، تو اس کے اوپر آپ نے مختلف جو ہیں وہ باتوں کو سنا ہے کہ علامہ جو ہیں وہ کشمیری صاحب کا حوالہ دیا، پھر جناب علامہ تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی اس کتاب میں پیج نمبر 28، 29 اور 30 کے اوپر ہے۔ تو خلاصہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ بہرکیف وہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے کسی منتخب بندے اور رسول تک پہنچاتا ہے، اور اس رسول کے ذریعے تمام انسانوں تک، اور چونکہ وہی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک مقدس تعلیمی رابطہ کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن آپ نے اس بات کو مد نظر ضرور رکھنا ہے کہ یہ ایسا نہ سمجھیے کہ بالکل جیسے تعلیمی قاعدہ ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے ایسے، بلکہ ہم نے اس کی تعریف عرض کی تھی کہ جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا یا کوئی رمز یعنی کنایتاً کسی خفیہ میننگ میں اس کو بیان کر دینا، یا کوئی آواز بے معنی سی آواز۔ اب کسی آگے جا کے آئے گا کہ خود پیغمبر اسلام کے ساتھ وحی کا کیا صورتحال تھی، یا کسی عضو کو حرکت کر دینا یا کوئی نقشہ بن جانا، تو اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ وحی ہوتا ہے، لیکن اب عام انسانوں کے لیے اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس کو پہچانا جائے۔ تو آگے وہ لکھتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ صرف انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لیے اس کی ٹھیک ٹھیک حقیقت کا ادراک بھی ممکن نہیں۔ وہ خود مان رہے ہیں کہ اس کا جو صحیح ادراک ہے، علم ہے،
یا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ممکن نہیں، البتہ اس کی اقسام اور کیفیات کے بارے میں کچھ خود قرآن و حدیث نے فراہم کی ہیں، یہاں صرف انہی کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ وحی کے ذریعے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو وہ محض اپنی عقل اور حواس سے معلوم نہ کر سکیں، یعنی جو عالم غیب میں ہوں، جو سمجھ میں نہ آ سکے، انہی کی تعلیم دی جا سکتی۔ یہ باتیں خالص مذہبی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں، اور دنیا کی عام ضروریات بھی۔ انبیاء علیہ السلام کی وحی عموماً پہلی قسم کی ہوتی ہے، لیکن بوقت ضرورت دنیاوی ضروریات بھی بذریعہ وحی بتائی گئی ہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ ہود 11ویں سورہ 27ویں آیت، کشتی ہمارے سامنے ہماری وحی کے ذریعہ بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَأَوْحَيْنَا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہیں کشتی کی صنعت یعنی بنانے کا بذریعہ وحی سکھائی گئی۔ اسی طرح حضرت داؤد کو علیہ السلام کو زرع سازی یعنی لوہے کا لباس، نیز حضرت آدم علیہ السلام کو خواص اشیاء کا علم یعنی اشیاء کے چیزوں کے نام رکھنا، ان کی طبیعت اور ان کی ساری چیزیں، بلکہ ایک روایت ہے کہ علم طب بنیادی طور پر بذریعہ وحی نازل ہوا۔ تو یہ چند باتیں جو ہیں انہوں نے یہ بیان کر دی ہیں کہ یہ وحی کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ عام انسانوں کو سمجھ میں آئے۔ تو اس کے اوپر کافی ساری مشکلات ہیں۔ مثال کے طور پہ جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ احمدی فکر یا احمدی مسلک یا اس طریقے کے پیروکار جو لوگ ہیں، ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو سربراہ تھے، فاؤنڈر تھے، یا آپ کے جو دائی تھے جناب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، وہ تو مریض تھے، وہ انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، وہ بھول جاتے تھے، تو وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے، اس کو کیسے وحی قرار دیا جا سکتا ہے؟ لیکن ہماری غرض کیا ہے کہ آپ نے خود اس تعریف کو سیٹ کیا ہے، اور وہ سیٹ تعریف آپ نے کہاں پر بیان کی ہے؟ علامہ تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب علوم القرآن میں پیج نمبر 28 29 اور 30 کے اوپر، کہ وہ تو ایسی بات ہے کوئی اشارہ سا ہو سکتا ہے، کوئی کسی کا جسم کا کوئی حصہ ہل جائے، کوئی بے معنی آواز یعنی جس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، کوئی نقشہ سا سامنے آ جائے، تب معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایہاون جو ہے الہام غیر نبی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں یہاں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں مسلمان بہن بھائیوں یا احمدیوں کے درمیان میں کوئی ججمنٹ پاس کروں، لیکن میں وہ جو خیالات دونوں طرف سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک طرف یہ ہے، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ایسے رات کو خواب آ گئی، تو وہ کہتے ہیں وہ جھوٹے خواب دیکھتا تھا، مسلمان کہیں گے۔ اگر وہ کہہ دی ان کو کوئی وحی آ گئی، وہ کہتے ہیں یہ وحی ان کو آ نہیں سکتی ہے۔ جبکہ احمدیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ کی ذات باقی ہے، عالم انسانیت باقی ہے، تو پیغام کی الہام کی وحی کی ضرورت بھی باقی ہے، کیونکہ اللہ رب خدا گاڈ کیا کرتے تھے کہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے کلام اور الہام انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ تو انسان تو ابھی تک باقی ہیں، وہ نہ جناب حضرت مسیح کے زمانے تک محدود ہیں، نہ جناب پیغمبر اسلام کے زمانے، ابھی بھی انسان، ان کے بعد بھی اربوں انسان پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اور کب تک رہیں گے یہ خدا کی ذات کو پتہ ہے۔ لیکن احمدی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر انسان باقی ہیں تو پھر پیغام بھی خدا کا باقی ہے، کیونکہ لوگ کیسے معلوم کریں گے اپنے جدید مسائل میں، جدید چیزوں میں، کہ ان کے لیے اوپر سے کیا الہام، کلام اور پیغام آ رہا ہے۔ تو بہرکیف یہ ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے اہل اسلام کے ہاں، اور اہل قادیانیت یا اہل جو احمدی حضرات ہیں ان کے اندر جو ہے بڑے وسیع اختلافات موجود ہیں، لیکن وہ ہیں اسی بنیاد پر کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ وحی کی ضرورت ختم ہو گئی ہے یا وحی ابھی اسٹل آ رہی ہے، نبی اور غیر نبی کے اوپر بھی وحی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں بہرکیف آج کی نشست میں آپ کے لیے یہ خیالات چھوڑ رہا ہوں، اور میں نے ابتدا میں کہا تھا کچھ باتیں ایسی اپنے سنی نہیں ہوتی ہیں، تو آپ تھوڑا سا پڑھنے کی طرف توجہ کریں، مطالعہ کریں، تھوڑا اپنا وقت جو ہے کتابوں کو دیں،
थोड़ा इल्मी तहकीक के मैदान में उतरें और आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता होगा। और ऐसा हो सकता है कि आप अनजाने तौर पर, ना जाने के तौर पर, ला इल्मी में बहुत सारी बातें कर रहे हों, बहुत सारे मकासद आपके ज़हन में बुरे आ चुके हों और आप जो है वो घाटा खाएं, नुकसान उठाएं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए प्यारे अजीज़ों, ज़रूरत इस अमर की है कि आज की दुनिया में हम तालीम को, इल्म को रवाज दें, तहकीक को, रिसर्च को। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर याद रखिए काफ़ी सारे मसाइल पहले भी पैदा हो चुके हैं और आइंदा भी होते रहेंगे, और इंसानियत एक दूसरे का गिरेबान पकड़ती रहेगी। इंसान बाहमी जो है वो दुश्मनी के अंदर बढ़ते चले जाएंगे, और इलाही मोहब्बत का जो पैगाम है वो इंसान ने ही इंसान तक पहुंचाना है। उसके रास्ते में इबलीस को एक बड़ा मुअस्सर हथियार मिल जाएगा कि वो उस इलाही पैगाम को रोक दे और इंसानों तक मोहब्बत और खुदा की ज़ात की जो कुदरत है वो आम ना हो सके। इसी चीज़ को हम सब ने मिलकर रोकना भी है, और इसके ख़िलाफ़ इबलीस की सारी उन शरारतों को ख़त्म करना है जो वो खुदा और इंसान के ख़िलाफ़ करता है। आइए हम दुआ मांगें। कायनात के खुदा, रहीम और करीम खुदा, हय्युल क़य्यूम खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमें अपनी बरकत दे कि हम तेरे इल्हाम और कलाम को सही सही समझें और दुनिया तक बयान करें। आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी तारीफ़ और तमजीद करते हैं। हमें बरकत दीजिए, हमारे घरानों को बरकत दीजिए, नाजरीन को और उनकी फैमिलीज़ को बरकत दीजिए। ये दुआ हम तेरे महबूब कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, आयतुल्लाह, कलाम मुजस्सम जनाब हज़रत खुदावंद यस्सु अल मसीह के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अजीज़ नाजरीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपकी तवज्जो के लिए। और ये हमेशा हम कहते हैं और कहते रहेंगे कि देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, और दुआ है कि आप एक दूसरे को भी मोहब्बत प्यार में याद रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।